تو اس طریقے سے کانٹراسٹ سکھایا, بتایا کہ اچھا میں اس میں اگر سیچوریشن بڑھا رہا ہوں, میں بلوز بڑھاتا ہوں, میں وارمتھ بڑھاتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, کلر گریڈ سے لے کے ایڈٹ سے لے کے ایک ایک چیز کے ساتھ بیٹھ کے میں مطلب انہوں نے لٹرلی میرے ساتھ میں اے ڈی تھا, میں پیچھے بیٹھا ہوتا تھا, تو وہ کوئز کرتے رہتے تھے, پوچھتے تھے اچھا بتاؤ یہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے انہوں نے 180 رول 2014 میں مجھ سے پوچھا تھا, جب نیا نیا میں نے شروع کیا تھا, انہوں نے کہا تھا اچھا مجھے یہ کاٹنا ہے مجھے, تو مجھے 180 رول سمجھاؤ. سو پھر میں نے جب وہ اس طرح کے سوال پوچھے تو میں نے پھر کتابیں لینا شروع کی, میں نے پڑھنا شروع کی کتابیں, میں نے کافی لوگوں کے انٹرویوز دیکھنا شروع کیا, ایکٹرس کے انٹرویوز دیکھنا شروع کیے, میں نے ریسرچ کرنا شروع کی. ایک چیز میں ہمیشہ میں اچھا تھا, میں ہارڈ ورک میں اچھا تھا تو وہ میں نے بہت کرنا شروع کر دیا. لیکن یہ آپ سب کیوں کر رہے تھے؟ یہ وہ وجہ تھی کہ شروع کی پرفارمنس واز اٹ سم ہاؤ لنک ٹو دا ٹیریبل ایکسپیرینس یو ہیڈ ڈیورنگ زندگی گلزار اینڈ وین یو سو یور پرفارمنس اینڈ یو سیڈ نو دس از ناٹ اٹ, آئی وانٹ ٹو بیکم این ایکٹر and I want to prove myself and for that I need to get all this training. یا یہ جنرلی آپ کے اندر وہ کچھ لوگوں میں کیڑا بھی ہوتا ہے نا. میں نے جو کام کیا نا, میں نے جو کام کیا زندگی میں, میں نے بہت اچھی لیول پہ جا کے کرکٹ کھیلی, تو ڈسٹرکٹ لیول تک جا کے کھیلی میں نے. اس کے بعد میرے والد صاحب کو بلایا تھا میرے ٹیچر نے, ابھی بھی یاد ہے سر راہیل نے, اور کہا تھا اے لیولس کے ٹیچر تھے, مجھے نیشنل بینک کی ٹیم نے اٹھا لیا تھا, کہا تھا کہ میں کرکٹ یونیورسٹی کے لیے کھیلتا, اے لیولس کے لیے کھیلتا تھا. تو میرے فادر کو انہوں نے لٹرلی بلایا تھا اور بولا تھا کہ دیکھیں اس کو ڈومیسٹک ٹیم کا آفر آ گیا ہے اور اب تو اس کا کرکٹ کریئر شروع ہو جائے گا, وہ ڈومیسٹک کھیلے گا, ایک میچ کھیلے گا, ینگ ہے, 17 سال کا ہے, اس کو پیس اچھی ہے, اس کی فاسٹ بالر تھا, میں نمبر 6 پہ آ کے بیٹ بھی کرتا تھا. تو نے کہا یہ انڈر 17-19 کھیل جائے گا, وہاں سے پھر پاکستان کھیل لے گا, تو کرکٹر وہ مجھے بننا نہیں تھا کرکٹر. خیر میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جب میں نے کرکٹ بھی کھیلی تھی تو میں نے بہت ایک لیول پہ جا کے کھیلی تھی, کیونکہ میں صبح 5 بجے سے اٹھ کے پھر پریکٹس پہ جایا کرتا تھا, نیٹ سیشنز کیا کرتا تھا. تو یہ میری عادت ہے کہ میں نے اگر کوئی کام کرنا ہے میں ضد کی طرح لے لیتا ہوں, پھر مجھے اس کام کو پورا سمجھ کے نکلنا ہوتا ہے. میں کوئی بھی چیز کروں گا نا, جیسے فار ایگزامپل میں نے موٹر بائک شروع کی تھی مینی منتھس بیک, مجھے نہیں آتی تھی لیکن میں نے ایک پروجیکٹ کے لیے موٹر بائک چلائی تھی تو مجھے مزہ آ گیا تھا. تو میں نے موٹر بائکنگ شروع کر دی, تو اتنی کر دی کہ پھر میں فائنلی ہنزا موٹر بائک ٹرپ پہ چلا گیا تھا اور وہاں پہ خدا ایکسیڈنٹ کر کے. سو میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں مجھے بالکل کیڑے کی طرح گھس کے کرنا ہوتا ہے. تو میں ایکٹنگ اور فلم میکنگ کر رہا تھا تو مجھے وہ بالکل سمجھنا تھا, مجھے اس پہ عبور حاصل کرنا تھا. مجھے خوشی نہیں ہو رہی تھی کہ میں بس گزارا والا کام کر رہا تھا, مجھے بس گزارے سے کام نہیں کرنا. یہ مسئلہ ہے میرا زندگی میں, مجھے کوئی بھی چیز بس گزارا نہیں کرنی ہوتی, مجھے بس گھس کے کرنی ہوتی ہے. سو وہ یہ پورا ٹائم جب میں تھا وہاں پہ آئی واز لرننگ, آئی لرنڈ اے لاٹ. میں نے اور یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا بیکاز جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھے فلم میکنگ کے پروٹوکول سمجھ آئے. جب آپ ایون دو ایک اسٹیبلش ایکٹر, مطلب میں ایک نون ایکٹر بن گیا تھا, میں بڑے برانڈس کر رہا تھا, اس کے بعد اگر میں تھرڈ ایڈی تھا اور میں میرے ہی ایڈس پہ بڑے دوسرے ایکٹرز آتے تھے اور میں ان کے جھاڑو پوچھے کر رہا ہوتا تھا, تو دیٹ ٹاٹ می اے لاٹ آف, دیٹ ٹاٹ می ہیوملٹی دیٹ آئی نیڈیڈ, دیٹ ٹاٹ می دی امپورٹنس, ہر چیز کی امپورٹنس سکھائی اس نے مجھے, اور وہ بہت ضروری تھا میرے لیے سیکھنے. اینڈ آئی تھنک اینڈ اینی آف دس پوائنٹ ڈڈ یو سے کہ یار نہیں یار آئی کانٹ ڈو دس, میں اتنا اچھا خاصا کام اور کچھ نہ بھی, وہ جو ہم پریویلیج کی شروع میں بات کر رہے تھے کہ اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں آپ آف ویلتھ, آف ایکسٹریم ویلتھ, well say it again, بٹ آپ جا کے سیٹ کے اوپر بلوور اگر مار رہے ہیں یا آپ پانی سرو کر رہے ہیں یا جو ٹپکلی کام ایکٹر ہونے کے بعد لیڈ رولز کرنے کے بعد, تو آپ نے کہا نہیں کہ یار میں نے اے لیولس تک, پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے اے لیولس تک شاید اپنے والدین سے پاکٹ منی لی ہوگی, میں نے اے لیولس کے بعد 1 روپیہ نہیں لیا اپنے والدین سے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرا روزگار اللہ میاں نے میرے خود سے کیا ہے. میرے باہر گاڑی, بٹ خالی پیسے کی بات بھی نہیں ہوتی نا, ایک سپورٹ کی ایک وہ بات ہوتی ہے کہ یار آپ جس اپ برنگنگ آپ کی ہوتی ہے, ایک سرٹن اگر لائف سٹائل کے ساتھ آپ ساری عمر رہے ہوں تو وہ آپ کے اندر پھر انکلکیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں, وہ اتنی آسانی سے نہیں مجھے نکلتی. اگر وہ یوز کرنا ہوتا تو پھر میں باہر جاتا نا پڑھنے کے لیے, میں آئی بی نہ جاتا, خود جا کے ٹیسٹ دے کے آ گیا, آئی بی کا کلیئر کر کے آئی بی میں چلا گیا. یہ میرا دماغ خراب تھا بچپن سے, میں لٹل برادر از ناٹ لائک دیٹ بٹ میرا بچپن سے تھوڑا سا دماغ خراب تھا. آپ آف ٹریک ہمیشہ آپ کو جانے کا شوق ہے بہت زیادہ بچپن سے میرا تھوڑا سا نا. میرا بڑا بھائی گاڈ ریسٹ ہز سول, وہ بچپن میں کہتے تھے کہ وہ تمہیں جو ہے ہم نے وہ ڈسٹ بن کے ڈھیرے سے اٹھایا تھا, اور جب اٹھا رہے تھے تو تمہارا سر لگ گیا تھا ڈسٹ بن پہ, تو اس لیے تمہارے مسئلے ہیں تو وہ مجھے بولا کرتے تھے. ویسے بڑا میرے ساتھ ظلم کیا تھا پتہ ہے, یہ بچپن میں مجھے بولتے تھے میرے بڑے دونوں بہن بھائی کہ تمہیں جو ہے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے اور تمہیں ڈسٹ بن سے اٹھایا تھا ہم نے. اور اس زمانے میں آئی ریممبر کہ جب بالکل میں آئی تھنک 2.5-3 سال کا بچہ تھا, تو اس وقت بوسنیا وار ہو رہی تھی,
تو بوسٹن وار، تو وہاں پہ وہ بچوں کی امیجز آتے تھے پی ٹی وی کے اوپر، تو وہ میرے بہن بھائی کہتے تھے کہ کتنے پیارے بچے ہیں، امی یہ والا واپس کر کے ہم وہ والا لے لیں تو وہ میرے ساتھ یہ کیا کرتے تھے. خیر گڈ، وہ سارا کچھ اب میں استعمال کرتا ہوں ایز این ایکٹر، مذاق کر رہا ہوں، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، ڈرامے کر رہا ہوں. خیر اینی وے کمنگ بیک. بٹ آپ نے فلمیں بھی کی اس دوران، جی پھر اس کے بعد ہومن جہاں کی، اینڈ ہومن جہاں میں نے پروڈیوس بھی کی. پروڈیوس کی، لیکن آپ نے ایک سپورٹ ایک جی رول کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ مجھے ایکچولی انیشلی وہ والا رول کرنا تھا جو عدیل کو، عاصم وانٹیڈ می ٹو ڈو دیٹ رول جسے وہ عدیل نے کیا تھا، لیکن میں نے لڑ جھگڑ کے، ایکچولی میرے اندر تو مجال نہیں تھی کہ عاصم سے لڑ سکوں. عدیل نے عاصم سے لڑ جھگڑ کے وہ والا رول لینے کی بات کی، تو جب وہ لڑ جھگڑ رہا تھا تو میں بھنگڑے ڈال رہا تھا کیونکہ مجھے وہ کرنا بھی نہیں تھا. اور ارحان کا کیریکٹر مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا، مسالہ تھا اس میں، مجھے پتا تھا کہ میرے پاس مارجن ہے اس میں کھیلنے کا، تو اس لیے. اینڈ وہ جب ملا تو میں نے بہت انجوائے کیا، اور میں نے ریئلائز کیا کہ جو بھی چیز آپ انجوائے کرتے ہیں وہ پھر وہ نظر آتی ہے اسکرین پہ، اور اس کے لیے میری بڑی تعریف ہوئی بیکاز آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ. اگین اس کی پوری کیا، اچھا اب جب میں نے اتنے سال کے بعد جب ایکٹنگ اسائنمنٹ کی تو یہ ساری چیزیں میں نے پڑھ لی ہوئی تھیں، اور اتنے کوئی میرے خیال سے 3 سال سے میں اے ڈی کر رہا تھا، تو میں نے اتنے سارے گھنٹے دیکھ لی تھی ڈفرینٹ ایکٹرز کے ساتھ کام کر کے، لوگوں سے سیکھ کے، میں نے ایکٹنگ سیشنز لیے، میں نے کتابیں پڑھی، میں نے یہ اب میں نے پوری کیریکٹرائزیشن کی طرح کیریکٹر بنایا اپنا، ارحان کا جو کیریکٹر تھا. تو پھر جب میں نے بنایا تو مجھے مزہ آیا ایکٹنگ کرنے میں. میں نے بہت مزے سے کام کیا، آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ. میں نے کہا کہ یار یہ ہوتا ہے کام، کہ جب آپ کیریکٹرائزیشن کیا ہوتی ہے وہ سمجھیں، بیک اسٹوری کیا ہوتی ہے، اسپائن کیا ہے کیریکٹر کا، آل دوز تھنگز وین یو ورک آن دوز، اس کے آپ نوانسز کیا ڈالنے والے ہیں، اس کے مینرزمس کیا اچھا میری ایک بڑی ایک عجیب ایک، اس کو میں کیا کہوں گا، ایک سگنیچر ہے یا 18 کے ہے جو بھی بولے، میں ہر کیریکٹر کو ایک فزیکل نوانس دیتا ہوں جو ضروری ہوتا ہے. جیسے اسلم کو میں نے یہ دیا ہوا ہے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا پہلی سی محبت کو دیکھتے ہوئے، میں نے جو 7 دن محبت ان میں جو میرا کیریکٹر تھا وہ یہ کرتا تھا جب بھی وہ ایکسائٹ ہوتا تھا. یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، بیکاز وہی والی بات ہے، ہمارے ایکٹرز، ہاں شاید پھر یہ وجہ ہے جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے، کوئی سکھاتا نہیں ہے، ٹریننگ نہیں ہے، ان کو یہ چیزوں کا خیال ہی نہیں ہوتا. اکثر ہم ایکٹرز کو دیکھتے ہیں جو ایک ڈرامے سے دوسرے ڈرامے سے تیسرے ڈرامے، لک تک نہیں ان کی چینج ہوتی. اینڈ ناؤ ول کم ٹو آف کورس پہلی سی محبت. ہم نے جب پہلی قسط میں اسلم کو دیکھا، دیکھ کے لگا کہ یہ اسلم ہی ہے. اینڈ آئی میسج یو آلسو اینڈ آئی لائک یار یہ you are looking younger than what you looked in زندگی گلزار ہے. how did you achieve that؟ تو ایک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ایکٹر کے لیے ایک کیریکٹر کو بلڈ کرنا، کیریکٹرائزیشن جو جس بلا کا نام ہے جو کہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. how important is that process and for you to create اسلم؟ کتنی ایفرٹ لگی، کیا یہ پروسیس تھا، کیسے شروع ہوا، پہلی سی محبت کیسے آیا، اب آن ٹو پہلی سی محبت؟ پہلی سی محبت پہ آتے ہیں. پہلی سی محبت اس طریقے سے آیا کہ مجھے عبداللہ نے بہت ٹائم پہلے بولا تھا کہ تم میرے لیے کیا آپ میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں، پلے کریں گے. تو میں نے عبداللہ سے دوستی بھی تھی، میں نے بات کی تھی، میں نے کہا ہاں یار میں نے بہت سالوں سے نہیں کیا ٹیلی ویژن اور مجھے کرنا ہے. دس از پرے ہٹ لو جب شوٹ ہو رہی تھی. اور اس وقت دماغ میں اب آپ کا تھا کہ یار ٹی وی پہ واپس، اب اتنی ٹریننگ سیکھ لی ہے، اتنا سمجھ لیا، آپ کی فلمیں بھی کر لی، اب میرے خیال میں ٹی وی میں واپس جانا چاہیے، اس طریقے سے کانشیسلی تھا یا نہیں؟ اس طریقے سے نہیں سوچا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ یار میں نے ٹی وی کو کبھی انجوائے نہیں کیا، کیونکہ ان دنوں میں انجوائے نہیں کر رہا تھا، اور اب مجھے ایکٹنگ کو میں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا تھا. تو میں نے کہا تھا یار اب میں اس کو بھی جا کے انجوائے کرنا چاہتا ہوں، سو دیٹ آئی ہیو اے بیٹر میموری آف ورکنگ آن ٹیلی ویژن. اینڈ ٹی وی از اے ڈفرنٹ کرافٹ آل ٹوگیدر. ٹی وی کی ایک آڈینس تو الگ ہے ہی، اس کو شوٹ کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے، اس کی اداکاری بھی الگ ہے. اور خیر اینی وے، سو جب وہ پرے ہٹ لو نکل گئی تو اس کے بعد پھر کال آئی عبداللہ کی مجھے ایک دن کافی ٹائم بعد، اس نے کہا کہ یاد ہے مجھے وعدہ کیا تھا، تو وہ میرے پاس ایک اسکرپٹ آئی ہوئی ہے